صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے ہم وطنوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کی فضیلت کے بعد زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدات کو ذکر کریں گے۔ تو جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ مال کو بڑھوتری دینا اور مال کو صاف اور پاک کرنا، بئی معنی کہ یہ باطنی اور معنوی طور پر یہ ذخیرہ اندوزی ہے آخرت کے اعتبار سے کہ مال محفوظ ہوتا ہے دنیوی اعتبار سے، اور مال پاک ہوتا ہے اخروی اعتبار سے کہ مال جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ نماز پڑھ کے اپنے بدن کو باطنی طور پر پاک کرتے ہیں، اسی طرح مال زکوٰۃ ادا کرنے سے باطنی طور پر پاک ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ ثواب اور آخرت کے اعتبار سے انعام کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ سمجھیں کہ مال مخصوصہ کو مخصوص شرائط کے ساتھ مستحق آدمی کی ملکیت میں لانے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے مستحق کو اس اپنے مال زکوٰۃ کا مالک بنا دینا، مال مخصوصہ کو مخصوص شرائط پر۔ تو وہ مخصوص شرائط کیا ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے اور یا مال کو جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ذہب اور فضہ کا ذکر کیا اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مال میں اصول ہیں، یعنی اصل کو ذکر کر دیا تو فروعات چھوٹی چیزیں ساری اس کے ماتحت آ جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ملک کی کرنسی کا عروج اور زوال اور اس کی کرنسی کی مقدار اور اس کرنسی کا معیار جو ہوتا ہے وہ سونا اور چاندی پر اس کا ماور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سونا چاندی کی قیمت میں زوال آتا ہے تو آپ کی کرنسی بھی معزول ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی زوال پذیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی کرنسی بلند ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا اور چاندی کی رقم بڑھ گئی ہے، اس کی قدر بڑھتی ہے، اسی طرح پیسے کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یعنی وہ مال جمع کرتے ہیں، پیسے ہوں یا جائیداد کے طور پر ہو یا کسی اور لحاظے میں ہو، تو ان کا مال کا جمع کرنا وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ صرف جمع نہیں بلکہ وہ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ روکتے ہیں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ، اللہ نے یہاں لفظ بشر استعمال، فَبَشِّرْهُمْ یعنی اللہ نے لفظ خوشخبری استعمال کر کے ان لوگوں کا مذاق اور استہزاء کے بطور پر اس لفظ کو استعمال کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو میری طرف سے خوشخبری دو۔ خوشخبری کس چیز کی؟ یہ تو خوشخبری نہیں بلکہ بدخبری ہے، یعنی یہ تو عذاب کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو خوشخبری استہزاءً کہا گیا۔ فرمایا عذاب علیم، ان کو درد دینے والے عذاب کے بارے میں خوشخبریاں دے۔ تو وہ درد دینے والا عذاب کیا ہوگا؟
تو آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے اس مال کو جمع کر کے اللہ جہنم کی آگ میں گرم کریں گے۔ تو جہنم کی آگ کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نارکم، یہ جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کے آگ کا جز ہے، یعنی نارکم جزء من نار جہنم من 70 جزءا من نار جہنم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی یہ جو دنیاوی آگ ہے یہ آخرت میں جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کا ایک حصہ ہے، یعنی 70 گنا جب زیادہ آگ ہوگی اور اس کی تپش بھی اتنی بڑھ جائے گی، اس آگ میں اللہ اس سے سونے اور چاندی کو گرم کر کے پھر فرمائیں گے فَتُقْوَى بِهَا، ان کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو جو ہے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے مفسرین نے لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غریب مانگنے آتا نا تو یہ سب سے پہلے غریب کہتا اللہ کے نام پر مجھے دے دو، تو سب سے پہلے ان کی پیشانی پر بل آتا اور پھر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو دوسری جگہ اللہ کے حبیب نے اس کی وعید میں ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، جس بندے کو بھی اللہ نے مال دیا ہے فلم یؤدی زکاتن، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالی کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو ہے مثل لہو مالہ، اس کی اور اس کی مال کی مثال یوم القیامتی، قیامت کے دن شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اس کے لیے اس کے مال کا ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ گنجا سانپ یتوقہ یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور اس کا کام کیا ہوگا ثم یأخذ بلہزہ، وہ بلہزمتیہ، وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کی جبڑوں کو نوچے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کریں گے، اور یہ عذاب جہنم میں داخلے سے پہلے یا جنت میں داخلے سے پہلے ہوگا، اور یہ کب کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا بلکہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، تو اس کی سختی بھی اتنی لمبی ہوگی، تو بإیمانہ کہ سخت عذاب ہوگا، اور اتنا لمبا عذاب اللہ دیں گے، پھر جب اللہ فیصلہ کر دیں گے اس کے جنت یا جہنم جانے تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ایسے لوگوں پر روز جزا کے دن نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ بندے کے لیے خوشی ہے کہ غم نہ ہو اس کے اوپر، خوشحال زندگی ہو، راحت والی زندگی ہو، اور خوف نہ ہو کسی کا۔ جب آپ اتنے مال اور متاع کے مالک ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے دشمن کا، یا آپ کو ڈر ہے لٹ جانے کا، تو ایسے مال میں رہ کر بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن کم از کم خوف نہیں ہوگا، پھر اس کو اللہ جنت میں جو نعمتیں دیں گے، تو کم از کم اس دن اگر کسی بندے سے خوف ہٹ جائے نا، جس دن اللہ، یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے کہ واتقوا یوم اللہ، جس دن اللہ فرمانے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی بندہ کسی چیز کا بدلہ اپنے دوسرے شخص کو نہیں دے سکے گا، ولا تنفع الشفاع، اور نہ اس کی شفاعت اس کے کسی کام میں آئے گی، اور نہ کوئی اپنی نیکی کو اس کے حق میں دے سکے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا نا، تو اس دن کیا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے جائے گا۔ اس دن جب خوف سے آپ پاک ہوں گے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں
جو 10 لوگ ہوں گے ان 10 لوگوں میں سے ایک زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے پر سورج کی گرمی اس کے سر پر ہوگی اور تانبے کی زمین پر کھڑا ہوگا، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بدولت وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن جو ہے اگر زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا اور ان گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ ہے۔ تو جب گناہ کم ہوں گے تو اتنا ہی وہ صاف ہوگا، اور جب گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ بھی ملے گی۔ اور یہ تو اخروی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا مال لٹ گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو، کس کے ساتھ؟ زکوٰۃ کو ساتھ، واداؤ مرضکم، اور اپنے مریضوں کو دوا دو، اور کس کے ساتھ؟ بالصدقۃ، صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور اپنے آزمائشوں کو دور کرو، یعنی مصیبتیں جو آنے والی ہیں، عالم الغیب ذات تو اللہ کی ہے، یعنی آنے والی مصیبت کو ٹالو اور آنے والی مصیبت سے بچو۔ اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمولہ دیا ہے وہ ہے دعا، اور دعا ایک بہت لمبا طویل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ صرف ایک حدیث اس کے ضمن میں بتائیں کہ الدعاء مخ العبادہ، جتنی بھی آپ عبادت کر لیں تو ساری عبادتوں کا خلاصہ اللہ نے رکھا ہے دعا میں۔ جب آپ سارے دن دیہاڑی کرتے ہیں، دیہاڑی کے بعد آپ کو جب اجرت ملنے کا وقت آئے اور آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں یا آپ اس وقت کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں تو آپ کی دیہاڑی ضائع ہوگی، آپ کی ساری دن کی محنت ضائع ہوگی۔ اس لیے دعا جو ہے اپنی عبادتوں کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی عبادتوں کو قبولیت کے درجے میں لانا ہے، کس کے ساتھ؟ بالدعاء، دعا کے ساتھ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا نا حسنو، تو ایک نصرانی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بات سن لی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی۔ تو ایک دن اس کا قافلہ شام یا کسی اور ملک سے آ رہا تھا، اس قافلے میں اس کا بھی اونٹ شامل تھا، اس پر مال تجارت تھا۔ تو اس تجارت کے وہ جو شام سے قافلہ آ رہا تھا اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ لٹ گیا۔ تو اس آدمی نے غم و غصے میں آ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے تھے زکوٰۃ دو تو نقصان نہیں ہوگا، یہ باتیں یہ کر رہا تھا، شکایت درج کروا رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور کہا کہ آقا، میں آپ کا غلام، آپ کے اونٹ کا چرواہا، میں لیٹ آنے کی صورت میں معذرت کرتا ہوں، اور یہ اس نے کہا کہ میرا اونٹ لنگڑا کر چل رہا تھا اس لیے ہمارا اونٹ بچ گیا، جو قافلہ لٹ گیا ہمارا اونٹ اس میں شامل نہ ہو سکا، اس لیے ہمارا مال محفوظ ہو گیا۔ تو فوراً اس نصرانی نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو اس لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ کے اپنی بدنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب نماز فرض ہوتی ہے مسلمان پر اور صحت مند پر اور اسی طرح مریض پر بھی، لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ کیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ فرض کس پر ہے؟ تو آج نصاب بھی ذکر کریں کہ یہ فرض ہوتی ہے اس شخص پر کہ جو مسلمان ہو۔ تو مسلمان کہا تو کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ پھر کہا کہ عاقل ہو، یعنی مجنون جو ہے وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا کہ مجنون کی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ اس کے حصے میں ورثے میں آ رہی ہو لیکن مجنون کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے
مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی چھوٹے بچے اس سے نکل گئے، چھوٹے بچوں کا اگر مال و متاع ہے بھی، والد نے ان کے اکاؤنٹنگ کی ہوئی ہے، پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو پھر بھی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں دے سکتے ہیں، خیر خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے۔ اگر دے دیں تو ثواب ہوگا، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور بالغ ہو، اور اسی طرح صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کے اس لفظ پر ہم نصاب کو ذکر کریں گے کہ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے مال کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے، یعنی تجارت کا مال ہو، اور اس کا گھر میں ایسا غیر ضروری سامان جیسے ٹی وی وغیرہ ہوگی، ایسی چیزیں ہوں جو سالوں میں، یعنی آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ فینسی ڈشیں جو آپ فینسی طور پر رکھتے ہیں گھر میں، تو ایسی ڈشوں وغیرہ کا جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتی وہ سامان، اور اسی طرح مال، تجارت اور نقدی زیورات اگر گھر میں ہیں، سارے کل کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے اس کے برابر ہو جائے، یا 7.5 تولے سونے کی جو قیمت ہے اس کے برابر بن رہی ہو، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک معنی تو یہ ہوا کہ صرف ادا نہیں کرنی، بلکہ ادا کا معنی یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دے دو، بلکہ اللہ نے کہا ادا کر دو۔ تو معنی یہ کہ قرض خواہ جب تک وہ پیسے جیب سے نکال دے تو قرض ادا نہیں ہو جاتا، یعنی صرف جیب سے نکال دینے کا معنی ادا نہیں ہے، بلکہ قرض کو مقروض تک پہنچا دینا۔ تو آپ مقروض ہیں اور جس سے قرضہ لیا ہے تو اس تک اس مال کو پہنچا دینے سے آپ قرضے سے جو ہے خلاصی آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح مال زکوٰۃ صرف جیب سے نکالنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ مستحق تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال کیا جائے۔ کچھ لوگ اس میں جو ہے نا غفلت برتتے ہیں، تو اس لیے اس غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ پھر اس زکوٰۃ کے نصاب کو ذکر کرنے کے بعد اگر آپ فیکٹری یا کسی مشین کے مالک ہیں تو اس مشین جو آپ نے تجارت کے لیے لگائی ہے تو اس مشین پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس مشین سے آنے والی آمدنی، یا گاڑی کے مالک ہیں اور گاڑی بھی تجارت کے لیے رکھی ہے، گھریلو استعمال کی نہ ہو، تو ایسی گاڑی کا جو کرایہ جمع ہوتا ہے وہ کرایہ جمع ہو بینک میں، اور یا دکان ہو اور اس دکان سے آنے والا نفع وہ بھی آپ جمع کرتے ہوں اور اس پر سال گزر جائے، ایسا نفع جو آپ جمع کرتے ہوں بینک میں ہو یا گھر میں ہو یا نقدی زیورات کی صورت میں ہو، تو اس نقدی زیورات کا بھی اگر اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح دکان سے آنے والے نفع پر، یا دکان سے آنے والے کرائے پر، یا گاڑی سے آنے والے کرائے پر، یا مشین سے آنے والے اس مصنوعی اشیاء پر جو ہے وہ زکوٰۃ آتی ہے اور زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت جو ہے اگر کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے اور کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو تو اس نقدی کو اور سونے کو جمع کر کے اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح فیکٹری مالکان ہیں، اس فیکٹری کا تو نہیں لیکن کم از کم اس سے آنے والے نفع کا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح یہ تو ہوگی زکوٰۃ دینی ہے اس شخص نے، لیکن کن کن چیزوں میں؟ تو آپ کو بتایا کہ سونے میں اور چاندی میں، اسی طرح مال تجارت میں، اور اسی طرح زمین میں اور جانوروں میں۔ تو زمین اور جانوروں کا ذکر کریں گے کہ زمین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے اس کی صنعت کاری ہوتی ہے، یعنی اس کو پانی پلایا جاتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹویل سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے، ٹویل سے پانی اس کو میسر کیا جاتا ہے۔ تو کچھ جو ہوتا ہے وہ قدرتی جو ہے پانی سے سیراب ہونے والی زمینیں ہوتی ہیں، جو قدرتی پانی اور بارشوں سے سیراب ہونے والی زمینیں ہیں، ایسی زمینوں کا عشر و زکوٰۃ جو ہے وہ 20واں حصہ ہے۔ لیکن یہ کون سا شخص دے گا؟ اور یعنی 20واں حصہ دے اس زمین سے، اور جو مصنوعی چیزوں سے سیراب ہونے والی یعنی ٹویل وغیرہ سے سیراب ہو رہی ہیں تو ایسی زمین میں 20واں حصہ ہے، اور بارشی زمین جو ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ، معذرت کے ساتھ
کہ 10واں حصہ بارانی زمین کا ہے اور 20واں حصہ وہ مصنوعی یعنی ٹویل سے سیراب ہونے والی زمین کا ہے۔ اب یہ 20واں حصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس 725 کلو یعنی 18 من کے قریب لگ بھگ یہ بنتا ہے۔ تو زراعت جس چیز کی بھی ہو، اگر وہ 18 من میں پہنچ جائے تو اس حساب سے پھر اس نے اس کا عشر نکالنا ہے، یعنی 5 وسق جو 725 کلو یا 18 من بنتا ہے تو اس میں اس نے دینا ہے۔ لیکن بارانی زمین جو ہوگی اس میں 10واں حصہ ہوگا، اور جو مصنوعی چیزوں سے جس کو سیراب کیا جاتا ہے ٹویل وغیرہ سے، اس میں 20واں حصہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے زکوٰۃ اب دینی کس کو ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق آپ کی رشتہ داری میں ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کو دیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں۔ تو پھر زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے اور فارمولہ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ جس سے پیدا ہیں اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ سے پیدا ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والد کو نہیں دے سکتے اور اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، اپنے بھائی کو جو مستحق ہے، غریب ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، سسرال میں کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح خاون اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خاون کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح جو ہے آپ غیر مستحق آدمی کو نہ دیں، پہلے اس کا جانچ پڑتال کریں اور سارے مال کو اور متاع کو جمع کریں، کاؤنٹ کریں، اس کے بعد اس کا نصاب نکالیں۔ ہاں، اس کا انتظار رمضان تک نہ کریں، رمضان سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ رمضان میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ کر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، وگرنہ تاخیر نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اور شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالنے والا، تو ایک فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ ڈالتا ہے۔ تو وہ آپ سے فرمائے یہ جو نیکی ہے نا، یہ جو ارادہ ہے نیکی ہے، یہ آپ کے دل میں مہمان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ شیطان کے وسوسوں کے اس میں آ جائیں، جال میں پھنس جائیں۔ تو اس جال میں پھنسنے سے پہلے اپنے آپ کو خلاص کر دیں۔ اور پھر کچھ لوگ نظر مانتے ہیں، تو میں نے آج پڑھا کہ نظر میں یہ نظر جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ تو نظر جو ہے وہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر میرا اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنے رقم اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرط لگانے والی بات ہے۔ تو غیر مشروط اللہ کے ساتھ آپ جو ہے تجارت کریں، یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ یعنی اللہ کو کون قرضہ دے گا؟ اور پھر اللہ قرضہ واپس اسی معیار پہ تو نہیں دیں گے بلکہ اللہ دگنا کر کے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے راستے میں جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو خرچ کیا کریں، اور پھر مصرف بھی یاد رکھیں۔ اور آج کل سب سے بہترین معیار قرآن مجید میں جو آپ دیکھیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ یعنی 8 مصارف ذکر کیے گئے، لیکن اس میں سب سے پہلا مصرف میں نے آپ کو بتایا نا، رشتہ دار میں اگر آپ دیں گے اس کے 2 نفع ہیں۔ ایک تو آپ کا مال آپ کے مطابق یقینی طور پر مستحق تک پہنچ گیا، دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے پھر دوسرے نمبر پر فقیر، یعنی سب سے پہلے فقیر ہے۔ تو فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب سے کم اس کے پاس مال ہے تو وہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر والعاملین، اور جو صدقہ زکوٰۃ خیرات جمع کرنے والی کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں، ایسے ارکان جو اسلامی حکومت ہو، تو اسلامی حکومت کی طرف سے جو یہ ٹیم ہوتی ہے اس میں کام کرنے والے اگر ان کو دی جائے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح والمؤلفۃ القلوب، یہ مصرف یہ ابھی منسوخ ہے، یعنی ابھی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اسلام غالب ہو چکا ہے، یہ غلبہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اور اسی طرح وفی الرقاب،
اور وہ غلام جو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اگر اس کو آقا نے کہا کہ اتنی قیمت لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ آزادی حاصل کر کے اسلامی ملک میں رہے، یا اس سے آزادی خلاصی کرنے کے لیے اگر وہ زکوٰۃ آپ اس کو دیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وابن السبیل اور فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت پر بھی آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسافر ہے تو مالدار ہے، لیکن اس نے جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا تھا تو صاحب نصاب تھا، لیکن راستے میں اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہ رہا، تو ایسے شخص کے ساتھ مدد بھی زکوٰۃ کے مد میں کر سکتے ہیں۔ کون ہے جس سے زکوٰۃ نہیں؟ یہ کافر کو زکوٰۃ نہیں ہے، اور مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اور اسی طرح والد کو، اور نیچے اپنے اسفل میں جو آپ کے بچے ہیں، اولاد ہیں، تو آپ جس سے پیدا ہیں یا آپ سے جو پیدا ہے اس کو نہیں دیں، اس کے علاوہ جتنی بھی رشتہ داری ہے مستحقین میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو مصرف کا بھی خیال کیجئے، نصاب کا بھی خیال کیجئے، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کا بھی خیال کیجئے تاکہ ہم صحیح مصرف تک اس کو پہنچا سکیں، سونا چاندی کا نصاب۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے مجھ سے کوئی چیز رہ چکی ہو یا عبارتی غلطیاں ہوئی ہوں، اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے اس پر نمبر موجود ہے، آپ اس پر میسج کریں، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جواب کو تلاش کر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا میری شان یہ پگڑی والے، میری عزت میری شان